کہہ رہا ہوں صدیوں پہلے کی ہے، اس یہودی قوم نے طے کیا کہ ملک ہندوستان کو تلاش کرو، چنانچہ انہوں نے اپنی قوم کو اس پر لگا دیا اور اپنا مال، اپنا سرمایہ، اپنا سب کچھ لگا کر وہاں سے بحری بیڑوں کو روانہ کیا کہ تلاش کرو اب کسی ساحلوں کے اوپر پہنچ کر اس ملک کو، ملک ہند کو۔ ہندوستان کی تاریخ یہ بہت پرانی ہے، بلکہ سب سے پہلے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر جو قدم رنجا ہوئے وہ سرزمین ہندوستان ہے، یہ فضیلت ہے ہندوستان کی۔ اب وہ یہودی ڈھونڈتے گئے، وہ انگریز ڈھونڈتے گئے، لیکن کہیں پر پتہ نہیں چلا۔ آخر کار وہ پہنچے امریکہ کے اندر میں ایک مقام کے اوپر۔ آج بھی امریکہ کے اندر میں غالباً واشنگٹن کے اندر میں ایک ریڈ انڈین بول کر ایک کمان آج بھی موجود ہے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد یہاں کے محل وقوع کے ساتھ اس زمانے کے ناتجربے کار ان لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی ملک ہے کہ جس کا تذکرہ ہماری آسمانی کتابوں میں تھا، اور وہ انہوں نے ریڈ انڈین آج بھی اس کمان کا نام ہے، وہاں اپنی بحری بیڑوں کو اتار کر کہا کہ اسی ملک کی تلاش میں یہاں پر آئے تھے۔ اور اس زمانے کے اندر میں وہ مورخ جو امریکہ کو تلاش کرنے کے لیے، کیا نام اس کا، واسکو ڈی گاما، ان بحری بیڑوں کو لے کر تلاش کرتا رہا، وہاں پہنچ گئے، لیکن وہاں پر وہ سارے حقائق ان کو نظر نہیں آئے۔ تو پھر تحقیق شروع کی گئی، تو اتفاق سے اس وقت میں ہندوستانیوں کا ایک جہاز وہاں پر ساحل پر پہنچا، تو اتفاق سے بات چیت ہو رہی تھی، کیونکہ پہنچانا تھا ہندوستان کو، میرے آقا کا نظام تھا۔ انہوں نے اس ساحل کے اوپر وہاں پر یہ تذکرہ کیا، عرب جہاز تھا، ان سے معلوم کیا کہ ہند کہاں پر، کس ساحل پر ہے، کہاں ہے وہ۔ تو عربوں نے کہا کہ ہماری تجارتی تعلقات ہیں ہند سے، کیونکہ ہند کے ساتھ میں عربوں کے پرانے تجارتی تعلقات تھے، عربوں کا آنا جانا بھی یہاں پر ہوتا تھا، عرب کے ساتھ میں تعلقات تھے۔ تو ان عربوں کے اندر میں سے چند عربوں کو انہوں نے تیار کیا، وہ یہودیوں نے، اور کہا کہ ہم کو ہندوستان اس ملک تک پہنچائیے۔ چنانچہ انہوں نے اجرت لے کر ان انگریزوں کو اس ملک پر پہنچایا، ساحل کیرلا کے علاقے پر اور گجرات کے علاقے پر۔ وہ جب پہنچے کیرلا اور گجرات کے علاقے پر، تو یہاں پر آنے کے بعد وہ ساری باتوں کی انہوں نے تصدیق کی، یہاں کے لوگوں کی محبتوں کو اور آپس کی محبت مربتوں کو، شانتی اور شانتی کو انہوں نے دیکھا، اور دیکھ کر ایک دوسرے کی محبت اور عظمت اور تعظیم کو دیکھ کر انہوں نے سمجھ لیا کہ یہی ہندوستان ہے۔ اس کے بعد ان یہودیوں نے کہا کہ اس ملک پر ہم کو قبضہ کرنا ہے۔ صدیوں کے بعد میں اس پلان کو پورا کرنے کے لیے، اے جنگ آزادی کے جلسوں کے منانے والوں مسلمان، اور دنیا کے اے اس ملک کے آزادی کی دعائی دینے والوں، شکر ادا کرو یا آل علی اور اولاد علی کا، کہ اس ملک کو بچانے والے خواجہ غریب نواز کی ذات ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ آئے۔ کوئی تاریخ بول رہا ہوں تو کوئی زیادہ بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ، تاریخ سے بھی واقف ہونا چاہیے، اس کا اظہار کرنا چاہیے، اور قوموں کے سامنے بھی تم کو بھی رکھنا چاہیے یہ باتوں کو۔ آئے وہ اس ملک کے اندر میں، اور آنے کے بعد میں یہاں پر ان سارے حالات کو دیکھ کر مطمئن ہو گئے، اپنے آقاؤں کے پاس میں واپس جا کر پھر سارا پلان انہوں نے بنایا، اور بنانے کے بعد میں اس وقت تک امریکہ آباد ہو چکا تھا، اور وہاں ان کا پائے تک بن چکا تھا۔ ان یہودیوں نے پھر باضابطہ برطانیہ کے ذریعے سے، برطانیہ میں اپنا پائے تک قائم کیے تھے۔ برطانیہ سے اس وقت میں، اس وقت جو انگلینڈ کہتے ہیں نا برطانیہ، وہاں سے پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ میں اس ملک کے ان نادان اس زمانے کے لوگوں سے انہوں نے معاہدہ کیا، اور یہ لالچی ملک کا سودا کرنے والے، وہ سودا اس زمانے میں نہیں بلکہ اس زمانے میں بھی ہو رہا ہے۔ ملک آزاد ہو کر بھی پھر غلام کیوں ہے؟ کیوں کہ اسٹیئرنگ اور نکیل ان لوگوں کے ہاتھوں میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو اس کے اہل ہے۔ تو یہی حال ہوتا رہے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر اناڑی ڈرائیور کو اسٹیئرنگ پہ بٹھاؤ تو جھٹکے لیتے رہے گی نا گاڑی، ٹاپ گیئر سے تھرڈ گیئر، تھرڈ گیئر سے فورتھ گیئر، یہ تو ہوتا ہی رہے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے پلاننگ کے ساتھ اس ملک میں آئے، اور اس ملک کے زمانے کے لوگوں نے اب ان کے سامنے بڑے بڑے آپڈیٹس رکھے، اور ان کے سامنے بڑے بڑے تحفے پیش کیے، اور انہوں نے کہ ہم ایسا کریں گے اور ہم ویسا کریں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں پر قائم کرنے کی اجازت حاصل کی، اور یہاں پر قائم کیا۔
لیکن یہ موقع بھی خواجہ خواجگان نے کیوں دیا؟ بتانا تھا اپنی کرامت و شرافت کو کہ یہ ملک میرا ہے جس کو آقا نے مجھے مالک بنا دیا. اس ملک پر نظر بد ڈالنے والوں کی خود بدنظری ہو جائے گی. نتیجے کے اعتبار سے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں پر قائم کیے اور اپنے مکر و مکاری کے ساتھ اس پورے ملک پر قبضہ کرنے کا انہوں نے پلان بنایا. اور ہوتے ہوتے دکن کے علاقے پر بھی، حیدرآباد پر بھی انہوں نے اپنے جال کو پھیلایا، میسور پر پھیلایا، دلی پر پھیلایا، بہادر شاہ ظفر کو اس نے قید کیا. یہ ساری تاریخ سے تو واقف ہے. بھئی اچھی تاریخ تو ہمارے شاہد صاحب سے سن لو. میں کیا جانوں، شاہد صاحب جانے تاریخ کا میں طالب علم تھوڑی ہوں. میں تو اس رخ کو جانتا ہوں جو میرے خواجہ خواجگان مجھے بتائے، سمجھائے، سنائے، وہ بولوں گا نا. جب یہ تاریخ کے اوراق تو یہ پلٹاتے رہے، وہ تاریخ والے جانے، مگر وہ تاریخ ساری کی ساری سمندروں میں دھل گئی، حقیقتوں سے دور ہو گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا تسلط یہاں پر ایک ہیلے سے آ کر وہ چور اور مکار، جب یہودی آ گئے، یہ بیچارے ہندوستان کے بھولے، چاہے وہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ انسان تھے کہ یہ انسان تھے، نہیں سمجھ سکے ان کی چالوں کو. پورا قبضہ اس ملک کے اوپر کیا اور یہاں کی دولتوں کو لوٹ کر برطانیہ کو، انگلینڈ کو منتقل کیا. اس کے بعد بھی ہوش آیا تو سابر پاک کے علاقے کے ایک نمائندے کو اٹھایا انہوں نے کہ یہ غلامی کی زندگی سمجھ نہیں. تحریک کہاں سے شروع ہوئی جنگ آزادی کی؟ چلو تمہاری جنگ آزادی کی تاریخ تمہاری کتابوں سے ہم بتاتے ہیں. جلیان والا باغ کہاں پر قائم ہوا اور ستیہ گرہ کی تحریک کہاں سے شروع ہوئی، کنہوں نے کی؟ وہی سابر پاک کے علاقے کے رہنے والوں کو یہ شعور پیدا ہوا اور انہوں نے ایک آواز اٹھانا شروع کی. ادھر سے علامہ اقبال ہے کہ ادھر سے مولانا ابوالکلام آزاد ہے کہ یہ لوگ کھڑے اور جب یہ آزادی کی اس روح کو انہوں نے پھونکنے کی کوشش کیا. ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ کام بھی خواجہ خواجگان نے ان لوگوں سے دیا. نتیجے کے اعتبار سے وہاں پر بات آگے بڑھتی چلی کہ تحریک بنی جس کو آج عام لوگ بھی جنگ آزادی کہتے ہیں. تو پھر آزادی کیسے؟ یہ پھر غلامی سے زیادہ جھگڑے ہوتے ہو. ہم نہیں مانتے اس کو آزادی کو. آزادی تو صرف اس کو کہیں گے کہ جن سے لیا گیا تھا ان کے حوالے کرو، اس کو آزادی بولیں گے نا. یہ تو غاصبیت ہے، یہ تو قبضہ ہے زبردستی کا. یہ ایک چور کسی کا پاکٹ مارے اور دوسرا ہمدردی کے اندر میں آ کر وہ پاکٹ مارے کو مار رہا ہے، کر رہا ہے، اور وہ پاکٹ لے کر خود فرار ہو جائے. چوروں کا بڑا چور ہے وہ. یہ ملک کو انہوں نے کہاں آزاد کرایا؟ آزاد اس وقت میں ہوتا اور ہم آزادی اس وقت میں مانیں گے کہ جن کے ہاتھوں سے یہ ملک نکلا تھا. کس کے ہاتھوں میں تھا ملک؟ دلی کس کے ہاتھ میں تھی؟ لال قلعہ کس کے ہاتھ میں تھا؟ میسور کس کے ہاتھ میں تھا؟ حیدرآباد دکن کس کے ہاتھ میں تھا؟ اورنگ آباد کس کے ہاتھ میں تھا؟ کہاں بیوقوف بنا رہے ہو؟ جنگ آزادی کی دعائی تم دیتے ہو. تمہیں کہاں حق ہے 15 اگست منوانے کا؟ یہ تو موقع دے رہے ہیں. خواجہ خواجگان کا احسان و کرم ہے کہ وہ تم کو موقع دے رہے ہیں. آزادی تو اس کو بولیں گے نا کہ جن سے انگریزوں نے چھینا تھا، اگر تم مدد کر کے ان کا ملک ان کے حوالے کرتے تو یہ آزادی ہوتی تھی. یہ تو غلامی در غلامی ہو گئی، غازب بغازب ہو گئے. یہ تم تو چوروں کے چور بن گئے. لیکن بہرحال مختصر میرے بچوں، چلو موقع یہی ہے کہ سنانے کے لیے یہاں پر مجھے بھیجا گیا. یہ خانقاہ کا بیان تو نہیں سمجھ رہے ہوں گے آپ لوگ؟ ہاں نہیں. علی کا سپاہی تو ہر میدان کا سپاہی ہوتا ہے. وہ کسی میدان کے اندر میں راہ فرار اختیار کرنے والا نہیں ہوتا. صف اول کے اندر میں ہوتا ہے ہر جگہ. اس کی بات نمک اور مرچی کی ہوتی ہے کہ لوگ محسوس کریں. پورا قبضہ ہو گیا. اب یہ بالکل بے بس و بے کس. عوام تو پوری تھی، ملک تو ان کا تھا، سب کچھ تھا. لیکن پھر اس خدمت کے لیے خواجہ خواجگان نے جن لوگوں کو کھڑا کیا، پھر وہ اپنے غلاموں کو نام نواب کو کس طرح سے کھڑا کیا اور کرنے کے بعد تحریک شروع ہوئی. جو دورانہ مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ یہ ملک کے مالک خواجہ خواجگان نہیں بلکہ قیامت تک کے محافظ ہے خواجہ خواجگان. اگر یہ ملک کا واسی، میرا بھائی یا میرا برادران وطن کوئی غیر مسلم بھی اگر اپنے اس ملک کا اگر ہمدرد ہے اور حقیقت میں اس ملک سے محبت کرتا ہے تو اس کے محبت کی دلیل یہ ہے کہ وہ خواجہ خواجگان کے آستان سے محبت کرے، ان کے اہل نسبت سے محبت کرے. کرتے ہیں برادران وطن.
آستانے انہی لوگوں سے آج آباد ہے آباد، وہ نمک حرام نہیں ہے۔ ذرا یہ رخ ہمارا یزیدیوں کی طرف سے زیادہ ہو گیا کہ جن کا نام لیتے ہیں انہی کے معاملات کے اندر میں ہمارے رائے بدل جاتے ہیں۔ یہ بے وفائی، نمک حرامی ٹیپو سلطان کے پاس میں بھی میر صادق ہی تو ذریعہ بنا، نظام کے پاس بھی تو کوئی اور ہی کوئی دوسرا نہیں بنا۔ یہ تو اسلام کی تاریخ ہی ہے، چلو کرنے دو ان کو بھی یہ کام۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تحریک آزادی چلی اور انگریز کو جمائے ہوئے قدموں کو اکھاڑ کر واپس جانا پڑا اس ملک سے، اور جب تک وہ لوگ رہے یہاں پر تحقیق میں رہے کہ آخر اس ملک کی حفاظت کوئی ایک غیبی طاقت کے ساتھ میں ہے جو ہماری پکڑ میں نہیں آ رہی ہے۔ آج اس ملک کے اگر انسانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پہنچ جائیں گے ٹوٹ کر، یہ پارلیمنٹوں کو چھوڑ دیں گے، اسمبلیوں کو چھوڑ دیں گے، اور مسجدوں میں نوحہ کرنا چھوڑ دیں گے، اور اپنے مجلس اور اپنے جلسوں کو چھوڑ دیں گے، اور سب کے سب غریب نواز کی چوکھٹ پر جا کر پڑ جائیں گے اپنے ملک کی بھیک مانگنے کے لیے۔ اور یہی اس ملک کا حل ہے، یہی اس ملک کا حل ہے، اس ملک کی ترقی کی حفاظت کی چابی وہاں پر ہے۔ مانیں گے نا؟ اس ملک کی حفاظت، اس کی سالمیت قیامت تک خواجہ خواجگان کی چوکھٹ سے ہوگی، اور خواجہ خواجگان اس کے ذمہ دار ہے۔ کون ہے میرے خواجہ جی کی ذات؟ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اپنا سمجھے، جماعت والے اپنا سمجھے، اور مسلمان اپنا سمجھے، ملک والے اپنا سمجھے، راجستھان والے اپنا سمجھے، وہ تو خواجہ کی ذات ہے۔ وہ عطر جہاں بھی لگتا ہے خوشبو ہو جاتی ہے، عطر جہاں بھی لگتا ہے خوشبو، پھول جہاں بھی ہوتا ہے وہ مہک جاتا ہے، مہکوا دیتا ہے۔ اس اعتبار سے جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے ان لوگوں نے یہاں سے اپنے قدموں کو اکھاڑ کر واپس ہونا پڑ رہا تھا، ان حالات میں اپنی شکست کو وہ قبول کرتے ہوئے، قوم بڑی سیاس ہوتی ہے، عقل مند ہوتی ہے، مکار نہیں، وہ ایزی لینے والی، لائٹ لینے والی قوم نہیں ہوتی، بلکہ اپنی صدیوں کا انتظام کرنے والی قوم ہوتی ہے۔ ان کے والد سرائے نے یہاں پر اپنے یہاں کے ڈورا لوٹ کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم واپس آ رہے ہو ذلت کے ساتھ میں، لیکن یہ فیصلہ دیکھو کہ آخر اس ملک سے ہم کو ذلت سے واپس کیوں آنا پڑ رہا ہے۔ برطانیہ والوں نے یہ ذمہ داری دی تو اسے تحقیق کیا، اور تحقیق کر کے اس کے الفاظ مورد کے آج بھی برطانیہ کی لائبریریوں میں وہ کتابیں ہندوستان میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے۔ اس نے یہ لکھا کہ اس ملک کی حفاظت ظاہری اسباب پر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہندوستان کی حفاظت کوئی روحانی طاقت ہے جو اس ملک کو سنبھالی ہوئی ہے۔ سمجھ میں آ گیا خواجہ خواجگان کی ذات، ان کے اوتیوں کو؟ اے مسلمانوں، تمہیں کیا خناس لگ گیا ہے؟ کیوں تمہارا رخ پھر گیا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو رجوع نہیں کرتے خواجہ خواجگان کی طرف میں؟ اس یہودی کے الفاظ ہے، یہودی کے، کاش کے مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے۔ آج کیا کہا کہ یہاں پر ظاہری طاقتیں نہیں ہیں، ہماری ظاہری طاقتیں ناکام ہو چکی ہے، اس لیے کہ یہاں پر محسوس کرتے ہیں کہ کوئی روحانی طاقت ہے، اور روحانی طاقت کو انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا۔ تو روحانی طاقتوں کو تلاش کرتے 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 اجمیر کی بارگاہ میں پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ اجمیر کی چوکھٹ پر۔ مسلمان کو جانے سے الرجک، پوری دنیا گھوم کر آتا ہے، بدنصیب ہندوستان کے مالک کے اور میرے آقا کے قاصد رسول کے پاس تو تجھے جانے کی توفیق نہیں ہوتی، پھر تیرے دین کے سفر کہاں سفر ہے، اور تیرے ایمان کے سفر کہاں کے سفر ہے؟ اگر قاصد رسول کی بارگاہ کی حاضری کی سعادت اگر تجھے نہیں ملی، منہ پر مار دیا جائے گا تیرے منہ پر۔ جنہوں نے امانت پہنچائی انہی سے خیانت، اور انہی جانے والوں کو مشرک اور بدعتی کہنا، اور اس کے لیے ظالم تو منبر کو استعمال کرتا ہے، جانے والوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے، ان کے نام کے رومانوں کو اپنے گلے میں لٹکانے والوں کو تو بری نظر سے دیکھتا ہے۔ تیری نظر یہود و نصارہ کی نظر کی طرح سے ہے، تیرے اندر میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، اس لیے تیرا رخ پھرا ہوا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اجمیر کا بڑی تحقیق کے ساتھ وہاں پہنچ کر کہا کہ اس نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ پورے ہندوستان کو بچانے والی ایک روحانی طاقت ہے، اور یہ کہا اجمیر کی حاضری کے بعد میں۔ اس لیے اجمیر شریف کی حاضری کا سوچو، نیت ہے مرنے سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے اجمیر کی حاضری کا پروگرام بنا کر حاضر ہو جاؤ، ورنہ پھر قبر میں اور قیامت میں حسرت رہے گی۔ پہنچنے کے بعد اس نے کیا لکھا اس یہودی نے؟ وہ جو روحانی طاقت جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس ہندوستان کو سنبھالنے والی اور اس کی محافظ صرف ایک چلتی پھرتی قبر ہے، وہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کی ہے۔ مزاروں سے الرجک، خواجہ خواجگان کی چوکھٹ سے الرجک، مسلمان تجھے دین و دنیا کہاں ملے گی؟
تو ہزاروں جماعتیں بنا لے، ہزاروں تنظیمیں بنا لے، ہزاروں تحریکیں اٹھا لے، ہزاروں جمعیتیں قائم کر لے اور ہزاروں نعرے دنیا میں لگا لے، لیکن نہیں ہو سکتا۔ تو اگر چوکھٹ غریب نواز سے جڑے گا تب یہ بات بنے گی۔ اللہ امت کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس لیے خانقاہ محمدی کا نظام کوئی جماعت و مسلک کا نظام نہیں ہے۔ اس ملک کے ایک ایک واسی، ایک ایک انسان کو خواجہ خواجگان سے جوڑو۔ حق ہے ان کا ہمارے اوپر، ہم ان کے نام لیوا ہے تو ان کی چوکھٹ سے جوڑو، ان کے نظام سے جوڑو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے برطانیہ کے وائل سرائے کو یہ رپورٹ دی کہ وہ روحانی طاقت جو اس ملک کو سنبھالی، جس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، وہ طاقت ہے تو خواجہ خواجگان کی قبر مبارک ہے، روضہ مقدس ہے، کہ اس نے پورے ہندوستان کو سنبھالی ہوئی ہے۔ یہ ہے میرے خواجہ کا روضہ، تو زیارت کے قابل ہے کہ نہیں؟ امریکہ کو جاؤ، آسٹریلیا کو جاؤ، پیرس کو جاؤ، اور کہاں کہاں جاتے ہیں جی؟ جاؤ، لیکن بدنصیب ہے وہ جو ہندوستان میں رہ کر غریب نواز کے آستانے پر حاضر نہ ہو سکے۔ اس لیے میرے بچوں، خواجہ خواجگان کی عظمت کو جانو۔ جب یہ مقام خواجہ خواجگان کا ہے اور ان کے نام لیواؤں میں سے خواجہ خواجگان نے کیا کیا؟ پھر پورے ملک کی حفاظت کے لیے پورے ملک میں چوکیوں کو قائم کیا، اپنی حکومت کو قائم کیا۔ خدا کی قسم قیامت تک سرزمین پر مولا علی کی حکومت ہے اور آل علی ہی کا اقتدار اور حکومت ہے۔ یہ تو بانٹتے رہتے ہیں، بھیک میں دیتے رہتے ہیں، کسی قوم کو بھی تخت دے دے، تاج دے دے، لیکن کنجی اور چابی تو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کی بات ہے، پوری دنیا کی بات ہے۔ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، یستخلفنہم فی الارض، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ہوتا کیا ہے پھر؟ خواجہ خواجگان اب اس پورے ملک کے نظام کو سنبھالنے کے لیے اپنے نمائندوں کو تیار کیا اپنی نظروں سے۔ مورخ تو ڈھونڈتا تھا عرب میں اور عرب کے علاقے میں اور عجم کے علاقے میں، شام اور بغداد اور مصر کے علاقے کے اندر میں، کہ اولیاء کون ہیں؟ حافظ ابن حجر اسقلانی اور علامہ سیوطی اور یہ علماء اور یہ محدثین اور یہ اولیاء۔ لیکن جب خواجہ خواجگان کا ہندوستان پر آمد ہوئی تو پھر میرے مصطفیٰ نے وہ نوازا کہ پھر اولیاء کی فیکٹری کو منتقل کر لیا ہندوستان کے اجمیر شریف میں۔ اور کیسے اولیاء تیار ہوئے؟ خواجہ خواجگان کی نگاہ کرم سے ایسے تیار ہوئے کہ جن کو چاہا علاقوں کے اندر میں سے چنا اور اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ خواجہ خواجگان کے پاس میں خود کوئی نہیں جا سکتا، چاہے وہ اپنے زمانے کا کتنا بڑا پیر کیوں نہ ہو، چاہے دنیا میں کتنے لاکھوں اس کے مرید کیوں نہ ہو، چاہے وہ سلسلے نقشبندیہ ہی کا دوہائی کیوں نہ دیتا ہو، لیکن جس کو خواجہ خواجگان کی چوکھٹ پر حاضر نہ ہو، ہم اس کی طریقت کے قائل نہیں ہیں، اس کی پیری مریادی کے حقانیت کے قائل نہیں ہیں۔ کیوں کہ بھیکاری کو تو سخی کے در پہ ہی پہنچنے پر خیرات ملے گی نا، اور جو اپنے بڑوں کو نہ پہچانے وہ بڑا کیسے بن سکتا ہے؟ وہ ہوگا کوئی بھی، لیکن ان کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ جانے، میرے مصطفیٰ جانے، مولا علی جانے۔ لیکن ہمارے لیے تو ہمارے لیے اپنا کعبہ تو اجمیر شریف ہے۔ خواجہ خواجگان کی ذات میرے مصطفیٰ نے بھیج دیا۔ تم چھن چھن کر اعمال کی قبولیت اور دین کی قبولیت کے راستے پر چلتے رہو، لیکن یہاں پر تو خواجہ کا غلام بن کر مصطفیٰ کی چوکھٹ اور آپ کے نعرے پاک سے قبولیت کی سنت لے لیتے ہیں۔ جیئیں گے بھی خواجہ خواجہ کہتے ہوئے، مریں گے بھی یا غریب نواز کہتے ہوئے، قیامت کے میدان میں پکاریں گے بھی غریب نواز غوث العظم کہتے ہوئے۔ تو پھر کس طرح سے اولیاء کو تیار کیا؟ انہی تیاریوں کے اندر میں دہلی میں پیدا ہونے والے بندہ نواز کے سندراز پیدا ہوئے دہلی شریف کے اندر میں، اور وہاں پر اس وقت حکومت کے حالات کے اعتبار سے وہاں سے ہجرت آپ کے والد محترم نے اورنگ آباد کو کیا، خلد آباد کو، وہاں پر کچھ عمر شریف گزارا، پھر اس کے بعد میں پھر دہلی کو منتقل ہوئے، وہاں پر آپ کی تعلیمات وغیرہ کا نظام چلا۔ کون ہے؟ بندہ نواز کے سندراز۔ اب کس طرح سے تیاری کی جا رہی ہے کہ بارگاہ غریب نواز نے پہنچے تو دہلی کو واپس کیا گیا، اور وہاں پر آ کر والد محترمہ نے، ان کے والد محترم جو تھے وہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور آپ سے مرید تھے۔ خواجہ خواجگان اور آپ کے خلیفہ بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بابا فری الدین گنج شنکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پٹھن،
بابا فری الدین گنج شکر رحمت الرضوان کے خلیفہ ایک محبوب الہی رحمت الرضوان ہیں، دوسری طرف میں صابر پاک ہے۔ تو چونکہ والد محترم محبوب الہی کے ساتھ میں وابستہ تھے، والدہ نے محبوب الہی کے پاس میں بندہ نماز کو لے کر پہنچے، تو یہ اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ جن کے مزاج کے اعتبار سے جہاں ان کو تیار ہونا ہے وہاں بھیجتے ہیں، آنے والے وہ دوسرے کی مرید پر اپنی نظر نہیں ڈالتے، جو جہاں کا اہل ہے اگر نہیں سنبھل رہا ہے، نہیں سنبھالا جا رہا ہے تو آگے وہاں پر بھیج دیتے، اس کی تقدیر خراب نہیں کر دیتے۔ یہ تو دنیا داری ہے کہ میرا مرید میرے ہی پاس میں اکڑ مکڑ کر رہے، بھلے میرے ہی قدموں میں وہ جان دے دے، لیکن میں اس کو حق کا راستہ نہیں بتاؤں گا، غوث و خواجہ کا راستہ نہیں بتاؤں گا۔ یہ پیری مرید نہیں، یہ دکانداریاں ہیں جو آج زمانے میں چل رہی ہے۔ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ اس وقت میں کیا نام تھا، چراغ دہلوی، کیا نام ہے، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ چراغ الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ کا نام کیا ہے، پورا نام نصیر الدین چراغ دہلوی، یہ خلیفہ ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے۔ چراغ دہلوی کے پاس سے بھیجے نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ، کیونکہ ان کو چراغ سے چراغ جلانا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی دکان چلانا، اپنی خانقاہ کو بڑھا لینا، اپنا نام کروا لینا، اولیاء کا نظام نہیں ہوتا۔ وہ تو خواجہ خواجگان کے نام کو روشن کرنے کے لیے دنیا میں اپنے نظاموں کو چلاتے ہیں۔ اس لیے خانقاہ محمدی کا مقصد بھی خدا کی قسم صرف غریب نواز کا نام دنیا میں، پنجتن پاک کا نام، مولا علی کا نظام دنیا میں آگے بڑھانا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہ مقصد ہے، جو مقصد سمجھ رہا ہے وہ غلط ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس سے بھیجا، جا کر ایک ہی نظر میں قید فرما لیا، کیونکہ بھیجے ہوئے نظام الدین اولیاء کی محبوب الہی کے اپنی خدمت میں رکھا اور پھر ظاہر و باطن کے اعتبار سے نوازا۔ اور نصیر الدین چراغ دہلوی وہ خلیفہ، کیسے خلیفہ، ہائے ہائے، آپ کی ایک عجیب و غریب تاریخ ہے۔ جب پیر اس کمال کے ہو تو پھر مرید کا کمال کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء غالباً 8-9 دن پہلے کی محفل کے اندر، مغرب کے بعد جو خانقاہ کے اندر میں چلی تھی، اس میں نے اس خانقاہ محمدی کے نظام کو محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی خانقاہ کے ساتھ میں تشبیہ دیا تھا۔ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ نہ سنے ہو تو سن لو اور کہ خانقاہ محمدی کا نظام محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی خانقاہ کے اعتبار سے بہت سمجھنے کے لیے بہت آسانی ہے، اور سارا خانقاہ محمدی کے لیے انتظام محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے اپنی ذات اور اپنی خانقاہ پہ لے کر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ وہاں پر محبوب الہی کی خانقاہ کو مسائل غیر مسلموں سے، راجپوتوں سے، برہمنوں سے نہیں تھے، اور عام مسلمانوں سے بھی دیا سے نہیں تھے، بلکہ محبوب الہی کی خانقاہ کو کھلے الفاظ میں کہوں کہ جو مسائل پیدا ہوئے وہ دیندار طبقے اور بالخصوص علماء اور مفتیوں سے پیدا ہوئے۔ گمراہ ہے، شرک ہے، مت جانے دو، لنگر مت چلنے دو، سما مت ہونے دو، اس پر فتوے اور وقت کے بادشاہ کے پاس میں جا کر تحریکیں پیش کر کے ہدیے تحفے دے کر ان کو خانقاہ کی مخالفت پر تیار کرنا۔ ہندوستان کی تاریخ ڈھبی چھپی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، اگر ظرف ایمان ہے تو کھول کر تاریخ تمہارے علماء کی لکھی ہوئی پڑھ لو، معلوم ہو جائے گا۔ یہی معاملہ وہیں ختم نہیں ہوا، چونکہ جڑ کا اثر ضرور آتا ہے نا، تو درخت کی پھاٹی کہیں گے نا، گلاب کے پھول کے جڑ کی اگر ہو تو پھر گلاب کی پھاٹی پہچانی جائے گی جڑ سے۔ تو نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت الرضوان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، جو بند نواز کے پیر و مرشد ہے۔ اس زمانے کے بادشاہ نے بھی کہا کہ یہ تعظیم اور ادب اور قدم بوسی اور آپ کے لیے جو سب کچھ ہوتا ہے، لگانے والے چاپلوسوں نے جو علم کی سندیں لے کر وہاں لگانا شروع کیا کہ دیکھو بادشاہ تمہاری اتنی قدر و عزت نہیں ہوتی، ہم عالم ہم مفتی مگر ہم کو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن یہاں قدم بوسیاں ہوتی، یہ ہوتی۔ اس حسد کی بنیاد پر ہائے ہائے، اس حسد نے تو اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف میں محاذ بنایا گیا، اور اس بادشاہ نے کہا کہ یہاں سے نکل جانا تو، ورنہ جب واپس آؤں گا تو اس وقت میں عبرتناک کو سزا دوں گا۔ چراغ الدین خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ایسے کچے پکے لوگوں نے آ کر مشورہ دیا کہ سرکار کیا بات ہے کہ جب اتنا چڑا ہوا ہے کہ وہ آپ کے اوپر اذیتوں کو لائے گا تو ہمارے سے جینا مشکل ہو جائے گا، آپ ہفتے میں ایک مرتبہ حاضری دے دیا کرو۔ کہ یہ نہیں ہو سکتا، نصیر الدین چراغ دہلوی ہے،
اپنے پیر کی نسبت کو لے کر اس مزاج پر قائم رہوں گا، جان دے سکتا ہوں، مگر نسبت کا سودا میں نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس بادشاہ نے دیکھ لیا کہ بات اب دال گلے کی نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ ہمارے یہاں کی ملازمت اختیار کرو۔ تو بولے کہ ہم اللہ، اس کے رسول اور آل علی اور اولاد علی کے ملازم ہیں، کسی اور کی ملازمت کو برداشت نہیں کر سکتے، نہیں معقول تنخواہ دی جائے گی، خانقاہ کا نظام خود چلا سکو گے، ضرورت نہیں ہے، تمہارے بنیادوں پر ہمارا نظام نہیں چلتا، تم ساری مخالفت کرو، لیکن ہمارے نظام کے لیے تمہاری اعانت اور امداد کی مراد کی ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے، بے نیاز ہیں ہم۔ آخرکار اس نے یہ درمیان میں راستہ نکالا اور قریب کے لوگوں کو بھی تیار کیا اور اس زمانے کے علماء کو بھی تیار کیا۔ آ کر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر کے سرکار کہ مسلمان بادشاہ ایسی ضد ہے، تھوڑا سا آپ ہفتے میں ایک مرتبہ اس کے دربار میں حاضر دینے کو قبول کر لیجیے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا۔ چڑ میں آ گیا، چڑھانے والوں نے چڑھایا، آخرکار خواجہ نصیر الدین دہلوی چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے سینے پر سے یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا، یہ ہڈیاں، یہ یہاں پر زور سے مارو تو چند چند دماغ یہ ہوتا ہے، اس میں 2 سراغ ڈالا اور سراغ ڈال کر اس میں راہ طریقت ہے، خانقاہ محمدی والوں وقت پر کھانا نہ ملا اور تھوڑا سا استقبال نہیں ہوا تو ناراض ہونے والے نظاموں میں نہیں ہے تم تو اپنی جانوں کو قربان کرنے کے جذبات اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر تم اپنے آپ کو غریب نواز کا ماننے والا سمجھتے ہو تو یہ میٹھے اور کھٹوں کا نظام نہیں ہے، یہ تو اس کی خیرات میں مل جاتا ہے، ان کے دسترخوانوں کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، جو کچھ غریب نواز کا صدقہ کھاتے ہیں، رسول اعظم کا صدقہ کھانے کے لیے نظام نہیں ہے، نظام کے لیے کھانا ہے۔ کسی کا کھاتے بھی کیوں ہم نظام کے لیے، کسی کی رعایت کیوں کرتے؟ ان دونوں ہڈیوں میں سراغ ڈالا اور ڈال کر سزا تو برداشت ہے مگر نوکری برداشت نہیں ہے، تمہارے دربار کی حاضری اور تمہاری ملازمت ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ اس ظالم نے ان دونوں ہڈیوں میں سراغ ڈالا اور سراغ ڈال کر رسی ڈال کر اوپر کھینچتا تھا۔ اس حالت کے اندر میں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ان صحبتوں کو برداشت کرتے رہے۔ خدا نے پھر آگے نظاموں کو بڑھایا، پھر اپنے نظام کو خوب چلایا، امتحان ہوتا ہے اس کے بعد میں پھر علی کا نظام ہے، زیادہ برداشت نہیں کرتے، بس مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نمک حرامی سے اس زمانے کی امت کی اور ہماری تمہاری حفاظت فرمائے۔ جنہوں نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ان کو ہم بھول گئے۔ اب یہ مسلمان اپنی زبان سے تو حکومتوں کی جے جے کرنے کے لیے تیار ہے، کبھی بی جے پی، کبھی کانگریس، کبھی ٹی آر ایس، کبھی تیلگو دیشم، اس کے لیے تو اس کی زبانیں کھل جاتی ہے اور ان کی تائیدوں میں تو مسجدوں کے ممبروں کو تم استعمال کرتے ہو، لیکن اپنے اولیاء کی تاریخ کو جنہوں نے تمہارے اسلام اور تمہارے ملک کے لیے قربانیاں دی، ان کے تذکروں سے تمہاری مسجدیں تمہارے گھر کیوں خالی ہے؟ خوش نصیب ہے ہمارے بھائی انجم صاحب کہ اس محلے کے اندر میں شاید کہ بندہ نواز کے سدراز کی پہلی مجلس ہو رہی ہے اس محلے کے اندر، کسی اور گھر میں نہیں تھی۔ اللہ اس گھر کو اور نوازے، آمین۔ اللہ ان کی نسلوں کو بھی اولیاء کی نسبت اور خیرات عطا کرے اور محلے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے، آمین۔ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پھر ان قربانیوں کے بعد میں جو خانقاہ قائم ہوئی، پھر اس کے بعد خواجہ نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نائب اور اپنا جانشین بندہ نواز کے سدراز رحمۃ الرضوان کو بنایا۔ آپ کئی سال تک اپنے پیر و مرشد کی خانقاہ کو سنبھالتے رہے۔ اس کے بعد میں خواجہ خواجگان کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہارے لیے قطبیت تو دکن کی لکھی ہوئی ہے۔ خواجہ بندہ نواز کے سدراز رحمۃ الرضوان دہلی شریف سے نکل کر اپنے پیر و مرشد کے آستانے کو چھوڑ کر، میرے بچوں ہماری جدائی پر یا ہمارے بارے میں یا ہماری بیماری پر میں جانتا ہوں کہ محبت میرے غریب نواز نے اتنی عطا کی ہے تم کو کہ تمہارا بلکنا اپنی ماں سے زیادہ میری ذات کے بارے میں ہوتا ہے، لیکن یہ راہ طریقت ہے، یہ وہ نسبت ہے جس کو سنبھال کر رکھو تو ختم کہاں ہوگی، آنکھ بند کرو تو نظر روبروئے یار ہو جائے گی، یہ وہ نظام ہے۔ یہ کیسا ہوتا ہے؟ اتنی بڑی بات بول کے کیسا کہ سننے والے بولیں گے بنا جی ہاں تجھے یہودیوں کے نظام پر وہ آن لائن کیا کی ویڈیو کالنگ بولتے ہیں نا، ہاں اس پر بھروسہ کرتا ہے، مٹکتا ہے، ہاں ویڈیو کالنگ ہو رہی ہے، اولیاء کے نظام پر شک میں شک والا ہے تو اہل شک اور اہل شرک ہے، تو توبہ کر، اپنے عقیدے کو صحیح کر۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بعد بند نواز کے سدراز اپنے پیر و مرشد کی اس مسلک کو دوسروں پر قدم رنجا کر کے اپنے پیر و مرشد کی
حکم اور منشا کے اوپر گلبرگہ شریف کو تشریف لائے. جب آپ یہاں تشریف لائے تقریباً 82-83 سال کی عمر شریف تھی. بہمنی زمانے کے اس بادشاہوں نے استقبال کیا اور بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر پھر خانقاہ کو قائم فرمایا، وہاں پر پھر نظام کو چلایا اور بندہ نواز کے سدراز کا سلسلے نظامیہ کا ایک سلسلہ پورا دکن کے علاقے میں چلا. سلسلے نظامیہ، سلسلے چشتیہ یہاں پر اس طریقے سے پھیلا. اور یہ اس طرح یہ لوگ پھیلاتے ہیں، یہ اصل میں ان لوگوں کے بزرگوں کے آستانے سکول کی سالمت اور حفاظت کی ضمانت ہوتی ہے. جب تک یہاں کی قوم اولیاء کے آستانوں سے جڑی رہے گی، ملک کے اوپر کوئی دوسرا نظر نہیں ڈال سکتا. اللہ تعالیٰ ان خدمتوں کو سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، ان اولیاء کی عظمتوں کو. اس لیے اپنے گھروں میں ان بزرگوں کے کیا ہوتا ہے کہ بزرگوں کی محفلیں، ان کے تذکرے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں اولیاء اور نیک بندوں کے تذکرے ہوتے ہیں خدا رحمت وہاں نازل کرتا ہے. بندہ نواز کے سدراز ہے کہ نہیں ہے؟ بابا کی برسی، دادی کی 30ویں یہ تو کرتا ہے. پٹے کا برتھ ڈے، خود کا شادی ڈے مناتا ہے، کوئی منع نہیں کرتا. لیکن بزرگوں کے نسبتوں کی محفلوں کو منع کرنے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر گھر میں تذکرے شروع ہو. اس لیے اپنے گھروں کو ویران اور مردہ اور قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں میں بزرگوں کی محفلوں کو رکھو. جو رکھیں گے یہ خوش قسمتی اور سعادت مندی اپنے حصے میں لینے کے لیے اپنے گھروں میں 10-5 کی صورت میں صحیح، لیکن ان کے نسبت کی محفلوں کو قائم کرو.